علم آپ کو کیا تربیت دیتا ہے؟ کیا ہماری تربیت اسلامی گھرانوں کے اندر نہیں ہو گئی؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ اتنی اور کل ہی جا کر جناب آپ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس مولوی کے بغیر آپ کی زندگی اجیرن ہے، لیکن فیس بک میں آ گئے تو سب سے بڑا حرام یہ مولوی ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ آپ کے نسل جو اس دنیا میں حلال نسل چل رہی ہے ہماری، اس کو اس حرام کو حلال بنانے میں کردار اس کا ہے۔ وہ جملے ادا نہ ہو معاملہ خراب ہے بھائی، لیکن جب میں بولنے پہ آتا ہوں تو سب سے برا بھی یہ ہے، سب سے نجس بھی یہ ہے، سب سے بڑا منافق بھی یہ ہے، سب سے زیادہ غلطیاں بھی اس کی ثابت کر دیتا ہوں۔ خدا علمی میدان میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں گلگت بلتستان کے ہمارے عوام کا جنہوں نے تعاون کیا، اور بالخصوص ہمارے دونوں مساجد کے علماء۔ دیکھیں علمی میدان میں بحث و مباحثے ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ دائرۂ اخلاق سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لذا ہمارے دونوں مساجد کے علماء حاجی سید راس حسین الحسینی اور قاضی نثار صاحب کہ جنہوں نے کھلے دل سے ہمارے ساتھ اس مشکل میں تعاون کیا، عوام کو سنبھالا۔ عوام کے سامنے ہم نہیں گئے، عوام کا روبرو انہوں نے کرنا ہے اور انہوں نے عوام کو سنبھالنا ہے، انہوں نے عوام کے سامنے جا کر مطمئن کرانا ہے اور انہوں نے مطمئن کرایا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آئندے کے لیے بھی ہماری توقع یہی ہے ہمارے نوجوان نسل سے کہ وہ اس علاقے کے امن، اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور ہم ایک حساس خطے میں رہتے ہیں، اور اس خطے کی نزاکت یہی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق اور امن سے رہیں۔ ضابطہ اخلاق جو 2012 بنا ہوا تھا، 2012 کو ضابطہ اخلاق بنا اور وہ ایکٹ بنا اسمبلی کے اندر، اور وہ آج تک باہر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو عمل درآمد کرانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہم گزارش کریں گے، منسٹر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور سب سے بڑی ذمہ داری بھی انفارمیشن کی بنتی ہے، یہ انہوں نے یہ کرنا آگے لے کر جا کر، اور انشاءاللہ چیف منسٹر اور اس کی پوری ٹیم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان پر عمل درآمد کرائے۔ ایکٹ بنا ہے تاکہ گلگت بلتستان کے اندر میں مولوی، شیخ، سید، دوسرا کوئی بھی وہ آزاد نہ رہے، وہ جو چیزیں وہاں پر دی گئی ہیں ان پر، تاکہ جس کے لیے جو سزا متعین ہوا ہے وہ اس سزا کو لے سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ خدا ہمیں اس گلگت بلتستان میں بھائی چارگی اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کی ہم سب کو سوشل میڈیا میں وائرل ہوا ہے، اس میں لب لباب یہ ہے کہ وضاحت کیا ہے دونوں نے اپنے ان بیانات اور اپنے خطوط کی وضاحت کرتے ہوئے صرف یہ بات کی ہے کہ اگر میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے یا میرے اس خط سے کسی بھی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ بس لب لباب یہ ہے۔ کیوں شیخ صاحب؟ کیوں مولانا سے یہی ہے، اس سے لمبا ہم نہیں جائیں گے کیونکہ دینی معاملات بھی ہیں، لوگوں کے جذبات بھی اس میں ہیں، اور نلتر والے اس پہ کمپنسیشن پیمنٹ ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے، کمپنسیشن بھی ادا ہوئی ہے۔ جو انہوں نے درخواستیں دی تھی ایف آئی آر کی، اس میں اکثریت پکڑی گئی ہے، اکثریت سے مراد 16 تھے تو 14 پکڑے گئے ہیں۔ مطلب اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ سارے کے سارے ان کی طرف سے صحیح بندے تھے، گنہگار تھے یا نہیں تھے، وہ اب ان کو پتا۔ نلتر والے واقعہ اس پہ بھی میں 1 منٹ لوں گا۔ کل آغا صاحب نے اپنے اس پورے اس پہ نلتر والے واقعے میں ہم سب کے سامنے شدید الفاظ میں کنڈم ونس اگین بھی کیا۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ ہم اپنی اچھی بات کو میں پرچار کروں اور اگلے کی بری بات کو پرچار کروں تو تب بھی انصاف نہیں۔ تو ہر دو طرفہ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اچھی بات کو آگے بڑھائیں جس طرح۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ کی جو حکومت ہے وہ 73-74 سالوں کے بعد گلگت بلتستان کے عوام کو ایک آئینی سیٹ اپ دینے جا رہی ہے، تو ابھی بعض عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ موجودہ جو مذہبی تناؤ ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ کی مرکزی حکومت کو یو ٹرن لینے کا موقع مل گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا یہ اس کو ایکسیڈنٹ سمجھیں. 2 گاڑیاں ٹکرائی جاتی ہیں تو اس میں غلطیاں اس کی ہیں اس کی ہیں، اس طرف تو ہم نہیں گئے. ان دونوں گاڑیوں کی ہلکی پھلکی ریپیئرنگ تھی جو ہم نے کر دی، بہت اچھی، وہ بلکہ بہترین کمپنی کے ساتھ کروائی ہے کہ صاحب سے یہ لیفٹ اور رائٹ میں کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، منسٹرز بیٹھے ہیں. تو کمیٹی گلگت بلتستان میں عبوری آئینی صوبے کی بنی، پھر اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی، مرکز میں اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے اس کے اوپر میٹنگ بھی کی ہے وفاقی لیول میں. تو اس کی وجہ سے بالکل بھی سبوتاژ نہیں ہوگا، نہ آپ چاہیں گے، نہ میں چاہوں گا، نہ اس محفل میں کوئی چاہے گا. یہ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں، اس کے ساتھ بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے صوبے کا. صوبہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک سلسلہ ہے، وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. عوام چاہتی ہے صوبہ بنے تو صوبہ بن جائے گا.